صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا۔ ہمیں نا بڑا شوق ہو گیا ہے، مجھے زیادہ ڈر اس بات کا آتا ہے کہ ہماری ملت کے جوانوں کو شوق بڑا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی اس کی بھی سننی ہے، تھوڑی سی اس کی بھی سننی ہے، تھوڑا ادھر بھی جانا ہے، پھر یہ حساب کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں وہ فلانے مولوی نے یہ بھی تو بیان کیا نا، تو اب آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ضرور سننا، لیکن پہلے اپنے مذہب کے اسپیشلسٹ بن جاؤ، پہلے عقائد سے ان کے دلائل سے آگاہی حاصل کر لو، پھر دوسرے کو سن لینا۔ ابھی تمہیں اپنا ہی پورا پتہ نہیں تو سب کو سننے کیوں نکل گئے؟ بات کو سمجھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا، مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اچانک میری نظر اٹھی، میں محبوب کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے حضور کے چہرے پہ ناراضگی دیکھی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے وہ پاک نبی ہیں جن کا قرآن کے ہر پارے میں تذکرہ آیا ہے، ان پر نازل ہونے والی کتاب ہے تورات۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے پر آثار ناراضگی دیکھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عمر میں ناراض ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب تورات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا عمر اسے بند کر دو، تم تورات پڑھ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ کلیم اگر آج حیات ظاہری میں ہوتے، میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ رشتہ غیرت والا ہے، اس میں غیر کی شراکت پسند، بولیے غیر کی شراکت پسند۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نا ایک بڑے منظور نظر خلیفہ ہوئے جن کا نام تھا جمال الدین ہانسوی۔ یہ اتنے محبوب تھے بابا صاحب کو کہ بابا صاحب نا ان کی وجہ سے ان کے گاؤں رہے 3 سال جا کے ہانسا میں، بڑے محبوب تھے۔ بابا صاحب کسی کو خلافت نامہ دیتے تو کہتے میرے جمال سے سائن کرا لو، تو حضرت بابا جمال الدین لاڈلے تھے نا، تو لاڈلے پھر لاڈلی ہوتے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ لاڈلوں پہ آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ کہتے سائن کرا لو، تو وہ لے کے جاتے اجازت نامہ، تو کئی دفعہ حضرت جمال الدین پکڑ کے پھاڑ دیتے۔ لوگ آگے کہتے بابا صاحب انہوں نے تو پھاڑ دیا ہے۔ فرمایا جس کو جمال الدین پھاڑ دے فرید الدین سیاہ نہیں کرتا، ختم ہو گئی بات، پھاڑ دیا تو چھٹی کرو۔ بڑا پیار تھا ان سے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملنے آئے، میں مضمون سمجھا رہا ہوں آپ کو، میری بات پہ توجہ کرنا۔ ان کی نظر پڑی حضرت جمال الدین ہانسوی پہ، تو انہیں یہ درویش بڑا پسند آیا۔ ملتان شریف جا کے خط لکھا، کہنے لگے بابا صاحب میرے سارے مرید اور خلیفے لے لیں، یہ جمال الدین مجھے دے دیں۔ تو بابا صاحب نے نا ایک لائن اوپر کھینچی ایک نیچے کھینچی اور بڑا مزیدار جملہ لکھا، کہنے لگے بہاؤالدین کمال کرتے ہو، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ میرا جمال ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کوئی روحانی کشش ڈالی۔ تو ایک دن حضرت جمال الدین ہانسوی کہنے لگے بابا صاحب سے حضور میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو۔ تو بابا صاحب سمجھ گئے، کہنے لگے وہاں کیا ہے؟ کیا ہے وہاں؟ کوئی کاروبار ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ میں پھر کہ بندہ نواز آپ جانتے تو ہیں، میرا حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنے کو دل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھی دوست ہیں، مجھے اعتراض کوئی نہیں تھا، پر جس طرح تو جا رہا ہے جا، پھر ادھر ہی جانا، اور گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے پھر ایک دے ہی ہو کے مریے۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو مزاج بن گئے نا، بابا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑے درویش بزرگ تھے۔ درویش سخت جملہ نہیں کہتے، پر بابا صاحب نے بھی نا ایک سخت جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا نوے نوے نہ یار بنائیے، میاں صاحب کمینہ ہی آگ چھڑیا جی، تسی تے سادے بندے ہو، اتنا سخت جملہ ایویں نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے ہیں لوگ کا، اتنا سخت جملہ کہہ دیا۔ کہا جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت جمال الدین کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، لیکن پتہ نہیں دل پہ کیا بوجھ پڑا، نہ وہاں جا سکا نہ یہاں کا رہ سکا۔ بڑا میرا نام تھا، لیکن دروازہ محبوب سے جدا ہوا تو اب کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا۔ اتنی خستہ حالی ہوئی، ایک کونے میں بیٹھ گئے، مکھیاں بھنکتی ہیں، حال بڑا برا ہے۔ ایک تاجر بابا صاحب کے پاس سال کے بعد آتا تھا، توجہ ہے نا میری بات پر آپ حضرات؟
سال کے بعد آتا تھا۔ اس سال جب وہ آیا نا، اس نے لوگوں سے پوچھا جمال الدین کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جناب کیا بتائیں آپ کو، یہ معاملہ ہوا ہے، آج کل بابا صاحب علیہ رحمہ ناراض ہیں۔ اس نے نا رات حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بیٹھنا تھا، بیٹھا تو بابا صاحب کے پیر دبانے لگا۔ خواہش تھی کہ میں جمال الدین کی سفارش کروں گا۔ پیر دباتے دباتے جب رات بیت گئی تو بابا صاحب مسکرائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہوئے تو کہنے لگے جمال الدین کی بات کرنا چاہتے ہو؟ کرو۔ عرض کی بندہ نواز پتہ ہے تو پھر بیچارے کو معاف کر دیں، درگزر فرمائیں۔ کہا یار اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی، وہ دائیں بائیں جاتا پھرتا ہے، وہ دائیں بائیں بھاگتا ہے، اس نے خیال ہی نہیں کیا، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس کو چاہیے تھا ایسا کرتا، کبھی ادھر نکل جاتا ہے۔ اچھا جاؤ، اسے کہے آ جائے، میں نے اسے معاف کیا۔ بابا صاحب درس دیتے تھے، عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس دیتے تھے۔ کس بات کا؟ بول کے بتائیے۔ بانج علموں جو کرے فقیری، او کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہ تو درویش کا فتویٰ ہے نا، منافق بھی نہیں کہا، گمراہ بھی نہیں کہا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا۔ بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کو لے آؤ، عصر کے بعد درس قرآن ہو رہا تھا، سامنے آ کے حضرت جمال الدین ہانسوی غسل کر کے امامہ باندھ کے کھڑے ہوئے، پر اب وہ چہرہ نہیں رہا، اب وہ رونق نہیں رہی، اب وہ رنگ ڈھنگ نہیں رہا۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یوں نظر اٹھائی، کیا کریں رب کے بندوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا۔ اب تو لاجپال پیر سے لاجپالی کرانے کے لیے بھی 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اب تو آپ بڑی پجاروں میں جائیں تو لاجپالی شروع ہو جاتی ہے، اللہ ماشاءاللہ، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، سارے کام کرنے کے لیے آگے نکلنا پڑتا ہے۔ بابا صاحب نے دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے جملہ بڑا شاندار کہا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ بس بابا صاحب راضی ہوئے، ایک بزم سجی اور اس بزم کے مہمان بھی آنسو تھے اور میزبان بھی آنسو تھے۔ قدموں سے لگے حضرت جمال الدین اور پھر رو کے کہنے لگے بندہ نواز راضی ہوئے تو دعا کرو میں رضا میں ہی مر جاؤں، میں رضا میں مر جاؤں، مجھے اب دوبارہ ناراضگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ بڑے نصیبوں والے تھے۔ جب جنازہ اٹھا تو حضرت بابا صاحب نے کندھا بھی دیا اور پھر حضرت نے نماز جنازہ بھی پڑھا۔ یہ جو تھوڑا سا بندہ دائیں بائیں نکلتا ہے نا، تھوڑا سا، یہ پسند نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ یہ جو ہلکا سا ادھر ادھر جاتا ہے نا، یہ نہیں مزہ دیتا، یہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک در پڑھیے